السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جغرافیہ کا 6ٹھی جماعت کا پہلا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے زمین اور کروی خطوط۔ اب اس سبق میں صفحہ نمبر 1 پر آپ کو ایک نقشہ نظر آ رہا ہے۔ آپ تمام بچے سب سے پہلے اس نقشے کا مشاہدہ کرنا ہے اور سوالات کے جوابات اپنے بیاض میں لکھنا ہے۔ اب یہاں ہم ایک ایک کر کے سوالات دہرائیں گے، آپ نقشے کا مشاہدہ کیجیے۔ پہلا سوال ہے، نقشے میں کون کون سے شہر دکھائی دے رہے ہیں؟ نقشے میں لیما، سینٹ پیٹرز برگ، روم، کمبرلے، آگرہ، پورٹ بلیئر اور ٹوکیو شہر دکھائی دے رہے ہیں۔ تاج محل کس شہر میں ہے؟ تاج محل آگرہ شہر میں ہے۔ تاج محل کس بر اعظم میں ہے؟ تاج محل بر اعظم ایشیا میں ہے۔ تاج محل کون سی سمت میں ہے؟ سینٹ پیٹرز برگ کا گراہم، کمبرلے کی کاتیا، ٹوکیو کی میچیکو اور پورٹ بلیئر میں رہنے والی میناکشی۔ اس سوال کا کیا جواب دیں گے؟ تاج محل کون سی سمت میں ہے؟ اس کا جواب سینٹ پیٹرز برگ کا گراہم کا جواب جنوب مشرق ہے، کمبرلے کی کاتیا کا جواب شمال مشرق، ٹوکیو کی میچیکو کا جواب جنوب مغرب، پورٹ بلیئر میں رہنے والی میناکشی کا جواب شمال مغرب ہے۔ آگرہ میں رہنے والا شاہد نقشے میں دکھائے ہوئے لوگوں کے مقامات کو اپنے مقام سے کس سمت میں بتائے گا؟ آگرہ میں رہنے والا شاہد نقشے میں میچیکو کا مقام شمال مشرق، میناکشی کا مقام جنوب مشرق، کاتیا اور ایزیکے کا مقام جنوب مغرب اور نتالیا گراہم کا مقام شمال مغرب بتائے گا۔ روم میں رہنے والے نتالیا اور لیما میں رہنے والے ایزیکے ایک دوسرے کے مقامات کی سمتوں کے متعلق کیا کہیں گے؟ کیا ان کے جوابات ایک جیسے ہوں گے؟ روم میں رہنے والی نتالیا کہے گی ایزیکے جنوب مغرب کی سمت میں ہے، اور لیما میں رہنے والی ایزیکے بتائے گی کہ نتالیا شمال مشرق کی سمت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کے جواب ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ ویری گڈ بچوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین پر کوئی بھی عمارت ایک مقام پر ہوتی ہے، لیکن زمین پر مختلف مقامات پر رہنے والے افراد اپنے اپنے مقام کے حساب سے اس عمارت کی سمت الگ الگ بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمتوں اور ذیلی سمتوں کی وجہ سے مقام کا بتانا درست ہی ہوتا ہے، ایسا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ زمین بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، اس وجہ سے زمین کے ہر مقام کا محل وقوع ٹھیک ٹھیک بتانا ضروری ہوتا ہے۔ زمین کی سطح پر بحر اعظم، جنگلات، عمارتیں، چھوٹے بڑے جزیرے ہیں، اس وجہ سے کسی مقام کے تعین کے لیے زمین پر افقی اور عمودی یعنی آڑے اور کھڑے خطوط کھینچنا ممکن نہیں ہے۔ زمین پر حقیقت میں کوئی بھی خطوط نہیں ہے، اس لیے جغرافیہ دانوں نے زمین کا ایک ماڈل بنایا ہے جسے گلوب کہتے ہیں۔ گلوب پر بنائے ہوئے آڑے کھڑے خطوط فرضی ہیں، جن کے ذریعے کسی جگہ کے مقام کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے یا مقام کا تعین ہم کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ جو شکل میں نظر آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں گلوب، جو زمین کا ماڈل ہے، زمین کا ایک نمونہ ہے۔ زمین ہماری بالکل اسی طرح نظر آتی ہے، اور اس گلوب پر ہم کو کچھ آڑے اور کھڑے خطوط نظر آ رہے ہیں، جسے ہم عرض البلد اور طول البلد کے نام سے جانتے ہیں۔ آڑے خطوط جو ہیں اسے عرض البلد کہتے ہیں، اور جو کھڑے خطوط ہیں اسے طول البلد کہتے ہیں، اور یہ حقیقت میں زمین پر موجود نہیں ہوتے، یہ فرضی خطوط ہیں، فرض کیے گئے ہیں، صرف فرض کرنے کے لیے یہ بنائے گئے ہیں کہ کون سا مقام کہاں پر ہے، اس کو پہچاننے کے لیے، اس کا تعین کرنے کے لیے یہ خطوط بنائے گئے ہیں۔ حقیقت میں زمین پر ایسے خطوط موجود نہیں ہیں۔ تو یہ زمین کا ماڈل ہے جسے جغرافیہ داں نے بنایا ہے۔
ग्लोब पर जो आड़ी लकीरें नज़र आ रही हैं या आड़े खतूत जो नज़र आ रहे हैं उसे कहते हैं अर्जुल बलद, और जो खड़ी लकीरें या खतूत नज़र आ रहे हैं उसे कहते हैं तुलुल बलद। अब ज़मीन पर जो बीचों बीच जो खत गुज़रता है उसको बोलते हैं, उसे कहते हैं खत इस्तवा, और उसका दर्जा होता है सीफर। सीफर दर्जा होता है जो बराबर ज़मीन के बीचों बीच से गुज़रता है और ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करता है। जिस तरह से हम एक गेंद लेंगे, अगर उस गेंद को हम बीच से कट करेंगे, बीच से उसको काटेंगे, तो गेंद की जिस तरह से दो हिस्से नज़र आते हैं हमको गोल, उसी तरह ज़मीन के बीचों बीच से गुज़रने वाला जो खत है, खत इस्तवा, ये ज़मीन को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करता है। जो ऊपरी हिस्सा होता है वो शुमाली निस्फ़ कुर्रा कहलाता है, और जो निचला हिस्सा होता है वो जुनूबी निस्फ़ कुर्रा कहलाता है। शुमाली निस्फ़ कुर्रे में और जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में अर्जुल बलद कितने हैं, उसकी तादाद कितनी है, ये हम आगे देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम